میں نے آپ کے سامنے حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ انسان کے دل میں ایک سوال امٹھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مہینے ہیں، وہ رجب ہو، وہ شعبان ہو، وہ رمضان ہو، یا ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، یہ سارے ہی اللہ کے مہینے ہیں۔ تو خاص کر کے جو یہ فرمایا گیا کہ رمضان شہر اللہ، کہ رمضان اللہ کا مہینہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے علماء نے مختلف جواب دیے ہیں، جس میں سے ایک جواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کے گناہگار سے گناہگار آدمی بھی، سیاکار سے سیاکار آدمی بھی، بدکار سے بدکار آدمی بھی اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ پورا سال نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، اب ایسا رمضان کا مہینہ آیا، ایسی برکتیں، ایسی تجلیات، ایسے انوارات لے کر آیا کہ نماز تو نماز، تراویح میں بھی پورا گھنٹہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پورا سال قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملی، اب دن ہو رات ہو قرآن کھول کے بیٹھا ہے، کوشش کرتا ہے کہ روز کم از کم ایک پارہ تو تلاوت میں پورا کر لوں۔ تو چونکہ اس مہینے میں اللہ کا گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ کا اپنے بندے کا اپنی طرف آنا اتنا محبوب ہے کہ چاہ جائے کہ اللہ کو اس بندے سے محبت ہو، اللہ کو اس مہینے سے بھی محبت ہے جس میں وہ گناہگار اللہ کی طرف پلٹا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ رمضان شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے حوالے سے جو اتنی برکتیں لے کر آیا، بتاؤ تو صحیح یہ برکتیں آئی کیسے، اور یہ برکتیں لایا کیسے، برکتیں کون کون سی آئی؟ فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ اذا دخل شہر رمضان، جب یہ آتا ہے جنت کے دروازے کھل گئے، اب جہنم میں جانے کا سوال نہیں ہے، اب لوگوں نے جنت میں جانا ہے، اب جہنم میں داخل ہونے کا سوال نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے جنت میں جانا ہے، جہنم میں نہیں جانا۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو چیز، جو مکار مخلوق انسان کو وساوس میں، اپنے مکر و فریب میں مبتلا کرتی تھی، اب اسے بھی بند کر دیا گیا ہے، وہ بھی انسان کو پکڑ نہیں سکتی، انسان کو غلط راستوں پہ لگا نہیں سکتی۔ دیکھتے نہیں ہیں یکم رمضان آتا ہے، تراویح میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، فجر میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، کیوں؟ شیطان بند ہو گیا، شیطان بند ہو گیا۔ تو اس کی برکات ہیں، اس کے انوارات، اس کی تجلیات، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا۔ یعنی یہ اتنا قیمتی مہینہ، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا تو کبھی بھی امت کو رمضان نہ دیتے۔
رمضان دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اپنی امت کو معاف کرنا ہے، اپنی امت کے گناہوں کو دھو دینا ہے، اپنی امت کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ قیمتی مہینہ ہمیں مل گیا، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم فائدہ اور نقصان سمجھتے ہیں، دنیا کا فائدہ اور نقصان۔ یعنی کسی کام میں بتاؤں کہ دنیا کا اتنا فائدہ ہے تو فوراً دماغ میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا، کیسے ہے، کب ہے، ہاں 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 ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دنیا کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن آخرت کا فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم اس سے دور ہیں، کوسوں دور ہیں۔ ہمیں آخرت کا یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کا، اللہ کے دیے ہوئے اعمال کا، اللہ کی دی ہوئی نیکیوں کا یقین نہیں۔ جس دن یہ یقین پیدا ہو گیا، خدا کی قسم دیکھیے گا کہ ہمارے اعمال کہاں جائیں گے اور پھر ہماری عبادات کس درجے کی ہو جائیں گی۔ یعنی آج آپ خود گواہ ہیں، رمضان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو فجر کی نماز جیسے سردیوں میں ہو رہی تھی لیٹ، تو ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ جب مسجد سے نکل رہے ہیں ایک بہت بڑا مجمع، کہاں جا رہا ہے جی؟ یہ گیٹ نمبر 2 سے نکل رہا ہے، گیٹ نمبر 1 سے نکل رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ وہ تمہیں نیند عزیز نہیں ہے، تمہیں سونا عزیز نہیں ہے، تمہیں گھر اچھا نہیں لگتا، تمہیں آرام اچھا نہیں لگتا؟ او نہیں 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 نہیں، ہم اس لیے دوڑتے ہیں کہ ہمیں مال ملے گا، ہمیں پیسہ ملے گا، ہمیں جائیداد ملے گی، ہم اپنی نوکری پر جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نظر آ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے، اس لیے نیند بھی قربان کر دی۔ پیسہ آ رہا ہے جو ہے نا، وقت بھی قربان کر دیا، پیسہ آ رہا ہے اپنا آرام بھی قربان کر دیا۔ تو یہ یقین پیدا ہو گیا، مال سے ہوتا ہے، مال سے ہونے کا یقین پیدا ہو گیا۔ اب یہ جتنے بھی فضائل بیان کیے کہ رمضان کے روزے پر اتنا اجر، حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کیا بھائی؟ اعمال تو سارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، نمازیں بھی اللہ کے لیے، صدقات بھی اللہ کے لیے، خیرات بھی اللہ کے لیے، تو اس کے لیے خاص کر کے کیوں کہا روزہ میرے لیے؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان کا روزہ اگر انسان چھپ کے پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی کسی کو پتہ چل سکتا ہے کمرے میں بندہ پانی پی کر آ جائے، لیکن انسان خوف کرتا ہے نہیں 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 نہیں، میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس چیز کے قریب نہیں جاؤں گا، میں پانی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بندے تیرا یہ میرے سے خوف صرف اس عبادت میں ہوتا ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں کہیں نہ کہیں ریا آ جاتی ہے، یعنی چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، امام صاحب مجھے کہیں گے جی دیکھو جی بھائی جان کتنے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے نیک ہیں، نفل شروع کرتے ہیں تو ختم ہونے کا نام نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان کا روزہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی خلط ملط ہونے کا یقین نہیں، یعنی خالصتاً عبادت اللہ کے لیے۔ لوگوں کو کیا پتا، انسان گھر میں پانی پیتا رہے، کھاتا رہے، سامنے آئے تو روزے دار کی طرح بیٹھ جائے۔ کہنے کا مقصد کہ اللہ نے اتنا اجر دے رکھا ہے، اتنے وعدے فرما رکھے ہیں، لیکن یقین کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا یقین اللہ سے کٹ گیا ہے، دنیا پر بن گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے، کہتے تھے ایک مرتبہ ایک استاد نے بچوں کو دین کے چند مسائل سکھائے اور کہا بچوں یہ جو مسئلے ہیں یہ بڑے قیمتی مسئلے ہیں، یعنی دنیا کی دولت ایک طرف اور یہ دینی مسئلے ایک طرف۔ طالب علم بڑے خوش ہو گئے، استاد نے کہا ہے، سچ کہا ہے، اور بڑی بہترین بات کہ اتنی قیمتی دولت مل گئی۔ بچہ ایک دن جاتا ہے بازار میں اپنی جوتی کو ڈنگا لگوانے کے لیے، سلوانے کے لیے، موچی کے پاس جاتا ہے، جناب میرے یہ جوتی ہے اسے سی کر دے دو۔ موچی کہتا ہے میاں اتنے پیسے لگیں گے۔ کہا جی پیسے تو نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں میرے پاس دین کا مسئلہ ہے، مسئلہ۔ اس نے کہا بھائی جان مسئلہ تم اپنے پاس رکھو، مجھے تو ایک آنا چاہیے، مجھے تو اتنے پیسے چاہیے، ہیں تو کام کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا۔ طالب علم پریشان، حیران، استاد جی تو یہ کہتے تھے یہ مسئلہ اتنا قیمتی ہے کہ دنیا ایک طرف اور یہ مسئلہ ایک طرف، یعنی دنیا و ما فیہا سے اعلیٰ۔
استاد کے پاس بچہ روتے ہوئے جاتا ہے، استاد جی موچی نے تو ڈنگا نہیں لگایا، آپ کہتے تھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ استاد نے کہا بچہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، میرا ایک کام ہے وہ پہلے کرا۔ طالب علم استاد کی بات سنتا ہے، کہتے جی استاد جی حکم کیجئے، یہ میرے پاس ایک پتھر ہے، یہ جا کر سبزی والے کو بتا کے آ کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، استاد جی بیچنا چاہتے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے؟ طالب علم استاد کا حکم ہے، لے جاتا ہے سبزی والے کے پاس، اے جی یہ ایک استاد جی نے پتھر دیا ہے، ایک یہ موتی دیا ہے، اس کی قیمت تو بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہونی ہے، یہ تو پتھر ہے، اس کے عوض تو میں سبزی کا ایک دانہ نہیں دیتا۔ ہاں میرے چھوٹے بچے ہیں، چلو کھیل لیں گے، یہ اتنی تجھے 2-4 دانے سبزی کے ڈال دوں گا، ویسے میرا دل نہیں ہے لیکن خوبصورت سا موتی ہے، بچے کھیلیں گے، چل اتنی چیز دے دوں گا۔ بچہ پتھر لے کے جاتا ہے، استاد جی وہ تو چند دانے سبزی کے ڈال کے دینے کے لیے تیار تھا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ استاد نے کہا اچھا بچہ یہی پتھر جا کے صرافہ بازار میں لے جا، سونار کی مارکیٹ میں لے جا اور فلاں فلاں دکاندار سے اس کے ریٹ لگوا کے لا۔ وہ بچہ جو ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے، لے کے جاتا ہے، صرافہ بازار میں پہنچتا ہے اور اس سونار کے سامنے وہ پتھر رکھتا ہے، کہتے ہیں جی میاں یہ میں پتھر بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کی قیمت بتا سکتے ہیں، اس کا حالیہ موجودہ ریٹ کیا ہے؟ وہ پتھر دیکھتا ہے، اپنے آلات سے اس کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے، تو ایک نظر اس کی بچے کی طرف، ایک اس کی پتھر کی طرف۔ تو وہ کہتا ہے بھائی تو یہ کہاں سے لے آیا، تیرے پاس کہاں سے آ گیا یہ اتنا قیمتی پتھر؟ کہا جی میرے استاد کا ہے۔ کہا کہ کیوں لایا ہے؟ کہا جی اس کی قیمت لگانے کے لیے آیا ہوں، اس کی کیا ویلیو ہے اس وقت؟ کہا یہ پورا صرافہ مارکیٹ، صرافہ بازار بھی میں بیچ دوں تو تیرے اس پتھر کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بچہ حیران ہے، پریشان ہے کہ سبزی والے کے پاس گیا تو اس نے تو 2-4 سبزی کے دانے ڈالنا بھی بڑی مشکل سے گوارا کیا۔ وہ لے کر استاد کے پاس جاتا ہے، استاد جی یہ سارا کارگزاری، یہ سارا واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا۔ استاد نے کہا بیٹا جب تو موچی کے پاس گیا تھا تو تو غلط مارکیٹ میں اس مسئلے کی قیمت لگانے گیا تھا، تو غلط آدمی کے پاس چلا گیا تھا اس مسئلے کی قیمت لگانے کے لیے۔ اگر تو جاتا اللہ کے دربار میں، اللہ کے دین کے دربار میں، تو تجھے پتا چلتا کہ اس مسئلے کی کیا قیمت ہے۔ تو آج ہم چیزیں سیکھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، لیکن کیا ہے وہ یقین نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کو میرے اوپر ایمان اور یقین پیدا ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ میں حضرت ابو جمعہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم سے بھی کوئی اعلیٰ آدمی ہوگا، ہم سے بھی کمال کا کوئی آدمی ہوگا، ہم سے بھی زیادہ اللہ کی رحمتوں کا استحقاق رکھنے والا ہوگا؟ کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جس نے حضور کی معیت میں جہاد کیا، ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تم سے زیادہ ایمان میں اور تم سے زیادہ اعمال میں مضبوط وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لائے ہوں گے۔ تم سے زیادہ ایمان والا وہ ہوگا کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لایا ہوگا۔ تو جناب ہمارے بارے میں تو اتنی بشارتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں، یہ رمضان کے روزے پر ہیں، میں اس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ نہیں 10 گنا 20 گنا 30 گنا 700 گنا، نہیں، کہا بندے یہ میرا تیرا معاملہ ہے، جتنا چاہوں گا بے حساب تجھے عطا کروں، بے حساب عطا کروں۔ تو جناب اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ ایسا عمل ہے جو ہم سب نے اس وقت رکھ رکھا ہے، یعنی جس سے گزر رہے ہیں، جس عمل کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کو شکر ادا کریں الحمدللہ۔ اللہ آپ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب دوسری بات
حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کی جب 29 تاریخ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور کہا، اے میرے صحابہ، جو شخص رمضان کے روزے سے ہو، رمضان کا روزہ رکھنے والا ہو، اور وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے تو اللہ رب العزت اس شخص کو، اس بندے کو اسی روزے دار کے اجر کے مطابق اجر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو اس کے اپنے روزے کا اجر، ایک وہ روزہ جو کسی نے رکھا ہے، وہ اگر تو اس کسی آدمی کو روزہ افطار کروا رہا ہے تو اللہ تجھے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اجر ملے گا۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العزت، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ عام دنوں میں دسترخوان پر ایک جو ہے نا سالن ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، عموماً نہیں ہوتا، 2 ہو جائیں گے، لیکن رمضان کی ایسی برکات ہوتی ہیں کہ دسترخوان پر مختلف قسم کے جو ہے نا وہ کھانے پڑے ہوتے ہیں، فروٹ پڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس مہینے میں رزق کی فرمانی کر دی جاتی ہے۔ تو اس مہینے میں بھی ہمارے بعض احباب، ہمارے بعض دوست، ہمارے بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزہ رکھ تو لیتے ہیں لیکن کھولنے کی وسعت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس، میرے پاس یہاں پچھلے سال کا ایک تجزیہ ہے اور واقعہ ہے۔ مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا، مولانا صاحب میرے پاس افطاری کے لیے سامان نہیں ہوتا تو کیا میرے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ کہاں پہ؟ B17 میں، جہاں پر ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ ہر آدمی ایک وسعت رکھنے والا ہے، ایک بڑا جو ہے وہ بڑا آدمی ہے، لیکن کیا کہا کہ مولانا صاحب کیا میرے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے؟ ہمیں تو یہ لگتا ہے اس مسئلے کے سننے کے بعد کہ ہمیں جو ہے نا چلو بھر پانی لینا چاہیے اور اس میں ڈوب جانا چاہیے۔ چلو میں ڈوبا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات سوال کیسا ہے، روزے دار ہو اور اس کے پاس کھانے کے لیے افطاری کا سامان نہ ہو، کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہم کہیں اور کی بات نہیں کرتے جی سکھر میں ایسا ہو رہا ہے جی، سندھ میں ایسا ہے جی، بلوچستان میں ایسا ہے جی، نہیں 20-17 کا مسئلہ بیان کر۔ اور حضور نے فرمایا جو ایک روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کرواتا ہے، کس طرح؟ پیٹ بھر کر، حضور نے فرمایا اس شخص کو کل قیامت کے دن میں اپنے حوض سے یعنی حوض کوثر کو حوض کوثر عطا کروں گا، اور وہ ایسا حوض کوثر ہوگا کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کو جو ہے پیاس نہیں لگے۔ کس کو؟ کہ جو روزے دار کو پیٹ بھر کر افطاری کروائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے صحابی رسول، اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، مسجد نبوی کا اعتکاف، ایک شخص آتا ہے، حضرت میں بڑا مجبور ہوں، میں نے فلاں بندے کا قرض دینا ہے لیکن اتنی وسعت نہیں ہے کہ اس کا قرض دے سکوں۔ خدا کی قسم، انہوں نے اشارہ کیا، حدیث میں الفاظ ہیں، خدا کی قسم، اس صاحب میت کی قسم، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں بندے کا قرض ادا کر سکوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں، مسجد نبوی کا اعتکاف، کہتے ہیں میں تیری سفارش کر دوں اس بندے کے سامنے؟ کہا حضرت ایسا ہو جائے تو کمال ہو جائے، کچھ نہ کچھ مہلت مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مسجد نبوی سے نکلنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو معتکف ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، مسجد نبوی کا اعتکاف ہے۔ کہا ہاں اعتکاف میں ہوں، لیکن میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کی ایک ضرورت کو، ایک حاجت کو، ایک غم کو اگر ٹھیک کرتا ہے، تکلیف سے نکالتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان کی ایک ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس شخص کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن کا اعتکاف
یہ اجر رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو جہنم سے 3 خندقوں کے فاصلے پر دور کر دیتے ہیں۔ جو شخص 1 دن کا اعتکاف رکھتا ہے، 10 سال وہ ہو گیا، 1 دن کا اجر کیا ہے کہ 3 خندقوں کا فاصلہ اس شخص میں اور جہنم میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اور 1 خندق کا فاصلہ حدیث میں بیان کیا کہ 1 خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کی لمبائی کے برابر ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ کیا؟ ابن آدم میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین، آپ کو کون کھلا سکتا ہے؟ آپ تو اس کھانے کے اس چیز سے پاک ہیں۔ ہاں ابن آدم میرا فلاں 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 بندہ بھوکا تھا، اگر تو نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو گویا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا۔ میرا فلاں 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 بندہ پیاسا تھا، اگر تو نے اسے پانی پلایا ہوتا تو یہ ایسے تھا کہ تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا۔ میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو یہ ایسا ہی ہوتا کہ تو نے میری عیادت کی۔